بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ آج کا مضمون ہے اور مان کربلا میں کیا ہوا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری اوم عاشور کا مکمل واقعہ۔ دان کربلا میں جو کچھ پیش آیا وہ تاریخ انسانیت کا ایسا المیہ ہے جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ حق و باطل کے درمیان ایسا معرکہ تھا جس نے اسلام کے اصل چہرے کو زندہ کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کربلا میں کیا کیا ہوا۔ 1 عاشور کی صبح 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ فجر کے وقت امام حسین نے اہل بیت اور اصحاب کو نماز کے لیے جگایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اللہ کے بندو، صبر و استقامت سے کام لو کیونکہ موت ایک پل ہے جو ہمیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ پھر امام نے لشکر یزید کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی مگر ان کی آنکھوں پر دنیا کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ 2 صف بندی اور جنگ کی تیاری۔ امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دایاں بازو رائٹ ونگ، بایاں بازو لیفٹ ونگ، مرکزی دستہ سینٹر۔ خود حضرت امام حسین مرکزی مقام پر موجود تھے۔ علم جھنڈا یا حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں تھا۔ 3 یزیدی فوج کا حملہ۔ یزیدی لشکر کی تعداد تقریباً 30,000۔ امام حسین کے ساتھی صرف 72۔ یزیدی لشکر نے سب سے پہلے تیر برسا دیے۔ امام حسین نے فرمایا اب جنگ یقینی ہو گئی ہے۔ 4 ایک ایک کر کے شہادتیں۔ پہلے امام کے اصحاب لڑے، مسلم بن اسجا، حبیب بن مظاہر، بریر بن خازیر۔ انہوں نے انتہائی شجاعت سے لڑتے ہوئے جان دی۔ پھر بنی ہاشم کے جوان میدان میں آئے۔ حضرت علی اکبر امام کے جوان بیٹے۔ دشمنوں نے کہا ایسا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ شہادت کے بعد امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے، دنیا تیرے بعد تاریک ہو گئی ہے۔ حضرت قاسم بن حسن صرف 13 سال کے تھے، امام سے لڑنے کی اجازت مانگی۔ شہادت کے بعد امام نے فرمایا اے میرے بھتیجے، تیرا چچا تنہا ہو گیا ہے۔ 5 حضرت عباس کی شہادت۔ حضرت عباس علمدار امام کے بھائی، علم بردار، وفادار اور عظیم مجاہد تھے۔ انہوں نے نہر فرات سے مشکیزہ بھر کر بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کی۔ یزیدی فوج نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے، پانی کا مشکیزہ بھی پھٹ گیا، وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی۔ 6 امام حسین کا شیرخوار بیٹا علی اصغر۔ امام نے 6 ماہ کے علی اصغر کو دشمنوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس معصوم پر رحم کرو۔ حرملہ نامی بدبخت نے تیر چلایا جو علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ امام نے اسے خیمے کے پیچھے دفن کر دیا۔ 7 امام حسین کی تنہائی۔ اب امام حسین تنہا رہ گئے تھے، خیمے جل چکے تھے، اصحاب شہید ہو چکے تھے، اہل بیت کے بچوں کی چیخیں بلند تھیں۔ آپ نے آخری بار خیمے کے پاس جا کر الوداع کہا، بیٹیوں، بہنوں، ابا کی آخری سلامی لے لو۔ 8 امام حسین کی شہادت۔ امام نے میدان میں بہادری سے لڑائی کی۔ آپ کے جسم پر 72 زخم آئے۔ ظالم شمر بن ذی الجوشن نے آپ کا سر قلم کیا۔ آپ کا جسم بے کفن خاک پر چھوڑا گیا۔
सर को नेज़े पर चढ़ाकर कूफा ले जाया गया। इनवा लिलवा व इनवा इले राजियूं। 9 अहले वक्त की असीरी। इमाम ज़ैन अलाबदैन बीमार थे, कैद हुए। हज़रत ज़ैब और ख़वातीन को ऊँटों पर बग़ैर पर्दे के सवार करके बाज़ारों में घुमाया गया। शाम के दरबार में ले जाकर यजीद को फ़तह सुनाई गई। हज़रत ज़ैब ने दरबार यजीद में शानदार खुतबा दिया। ए यजीद, तो जो कुछ कर चुका है वो तेरे लिए बाइस ज़िल्लत है। हमने हक़ की हिफाजत की है। करबला की तैयारी और रवानगी। इस्लामी तारीख़ का सबसे अजीम और दर्दनाक वाक़या करबला का है, जो हमें कुर्बानी, वफ़ादारी, सदाक़त, सब्र और जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का दर्स देता है। इस वाक़या की बुनियाद इस वक्त पड़ी जब यजीद बिन मुआविया ने खिलाफत पर काबिज़ होकर इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया। इमाम हुसैन ने इनकार किया, क्योंकि यजीद के किरदार, अमाल और तर्ज हुकूमत इस्लाम की तालीमात के सरासर खिलाफ थे। मदीना से मक्का। यजीद की बैत न करने पर इमाम हुसैन को धमकियां दी जाने लगीं। आपने मदीना छोड़कर मक्का मुकर्रमा हिजरत की, ताकि खाना कबा की हुर्मत में पनाह हासिल की जाए। आपने रमज़ान, शवाल, ज़ुल्क़दा और 8 ज़ुल्हिज्जा तक वहां क़याम किया। हज से ऐन क़ब्ल आपने एहराम तोड़ दिया और उम्रा अदा करके कूफा की तरफ रवाना हो गए।